الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقال تعالی فی مقام آخر فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا، کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور مزید کرم یہ کیا کہ دین کی بات سننے کے لیے دنیائی کام دھندوں سے ہٹا کر یہاں بیٹھنے کا موقع نصیب فرمایا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، یہ قرآن شریف کی جو آیت میں پڑھا اس میں اللہ فرماتا ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ اس آیت کا ترجمہ ہے پھر ان کے بعد ناخلف لوگ آئے، اضاعوا الصلاة جنہوں نے نماز کو تباہ کر دیا اور خواہشات کی پیروی کی، عنقریب یہ غیہ میں ڈالے جائیں گے۔ غیہ جہنم کے ایک وادی ہے، اتنا خطرناک، اتنا ڈینجر ہے وہ کہ خود جہنم اس سے ڈرتی ہے۔ اس کا نام ہے غیہ۔ یہ ناخلف ہے کون؟ اب ہم آپ سے پوچھیں گے آپ ناخلف ہیں، تو کوئی کہے گا کہ ہم ناخلف ہیں؟ کوئی تیار نہیں ہے۔ لیکن بدھی عقل کتنا ہے، وہ خود کہتے چلتے ہیں۔ کیسے کہتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے زبان میں، اپنے محاورے میں، اپنی بستی میں، اپنی گلی میں اپنے رشتہ دار کہتے ہیں، خود سے کہتے ہیں۔ کہنے والا بھی نہیں سمجھتا اور سننے والا بھی نہیں سمجھتے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے دادا بڑی دیندار آدمی تھے، نمازی، تہجد بھی پڑھتے تھے روزانہ۔ اور تو کیا کر رہا ہے؟ یہی تو ناخلف ہے۔ دادا تہجد گزار، نمازی، چاش، اشراق، اوابین سب پڑھتا تھا، اور یہ فرض بھی نہیں پڑھتا ہے۔ یہی تو ناخلف ہے۔ یہ اپنی زبان سے خود کہہ رہا ہے۔ ہمارے نانا جانے نے 3 بار حج کری، بڑی دیندار آدمی، قرآن شریف روزانہ پڑھتے رہتے تھے۔ تو کیا کر رہا ہے؟ قرآن پڑھنے نہیں آتا، تو ناخلف تو ہی ہے۔ وہ بولنے والا بھی نہیں سمجھتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور سننے والے بھی نہیں سمجھ پاتے۔ یہی تو ناخلف ہے۔ تمہارا دادا نمازی تھا تو دادا جنت میں جائے گا، تو تھوڑے چلا جائے گا۔ یہی ناخلف ہے۔ بابا ایسے تھے، ہمارے دادا ایسے تھے، کہتا ہے تو کیا کر رہا ہے وہ بتا۔ تو ہمارے دادا بڑے اچھے آدمی، تبلیغ کے کام شروع کرے تو اسی گاؤں میں ہمارے دادا شروع کریں، تبلیغ کا کام میرے دادا چلائے سے یہاں۔ تو کیا کر رہا ہے؟ اس مشورہ میں نہیں بیٹھ سکتا، تعلیم میں نہیں بیٹھتا، تو ناخلف تو ہی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں ناخلف۔ تو ناخلف نہ بنے، نالائق، ناہنجار، برباد نسل۔ اس لیے خیال رکھیں، تمہارے دادا تو خوش اس وقت ہوں گے کہ تو دادا کا لایا ہوا یہ تبلیغ کے کام کرے دبا کے۔ تمہارے دادا تم سے اس وقت خوش ہوں گے کہ تو بھی 5 وقت فرض نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے۔ تو دادا تو تہجد گزار تھے، تو فرض بھی نہیں پڑھتا ہے، تو کیا خیال ہے دادا خوش رہیں گے؟ تو ایسی باتیں کرنے والے ناخلف یہی لوگ رہتے ہیں۔ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے اور دادا کی کہانی سناتے ہیں۔ تو ہمارے دادا پردادا نمازی تھے، دیندار تھے، حاجی تھے، ایسے ہی الفاظ استعمال کرنے کی عادت یہودیوں کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اسی باتیں کرتے تھے وہ لوگ۔ ہمارا
جھکڑ دادا نبی تھا، ہمارا دادا کے بھائی نبی تھا، ہمارا دادا کے 3واں بھائی نبی تھا، ایسی باتیں کرتے تھے۔ تو کیا کر رہا ہے وہ تو دیکھ۔ اس لیے اپنی اوقات بتائیں، دادا پردادا کے نہیں۔ پریشان کرتے رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی لوگ، تو ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی، تلک امۃ قد خلت لہا، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی۔ نبیوں کے بارے میں بات کرتے تھے نا زیادہ یہودی، کہ ہمارا خاندان نبیوں والا ہے، تو اللہ ان کے باتوں کے جواب دیا، تلک امۃ قد خلت لہا، وہ ایک جماعت تھی پاکیزہ گزر چکی۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ لَهَا مَا كَسَبَتْ، قرآن کی آیت ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، وہ ایک معزز جماعت تھی گزر چکی ہے، اس جماعت کے لیے وہ ہے جو اس نے کیا ہے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کر رہے ہو، تم کو اسی کام کا بدلہ ملے گا جو تم کر رہے ہو، ان کا کیا ہوا تم کو نہیں مل جائے گا۔ تو فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، وہ ایک معزز جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تم کو اس کا بدلہ ملے گا جو تم کر رہے ہو۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ بڑے بڑے ڈنگے مارنے سے کام نہیں چلتا، تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تم جو کر رہے ہو اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ لوگ بڑی ڈھٹائی سے، بڑی تکبر کی باتیں کرتے تھے، ہمارا دادا ایسا تھا، ہمارا نانا ایسا تھا۔ اس سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ نبی کا بیٹا، اچھی طرح یاد رکھو، بیٹا نبی کا ہو اور کلمہ نہ پڑھا ہو تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ نبی کا بیٹا اس لیے جنت میں ڈال دیا جائے، یہ سب اللہ کے پاس نہیں چلتا۔ اللہ کو کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں، سب بندے اسی کے ہیں، سب کو اسی نے بنایا ہے۔ کون اس کے ساتھ وفاداری کر رہا ہے اس کو جنت دے گا، اور کون اس کے ساتھ غداری کر رہا ہے اس کے لیے جہنم بنایا ہے۔ تو ہمارا دادا حاجی تھا تو اس سے تم کو کیا فائدہ ہے؟ یہ ناخلف قوم، نسل، پوتا پڑپوتا لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، اس لیے ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ آپ کیا عمل کر رہے ہیں وہ دکھائیں، آپ مسجد کو آباد کرنے کے لیے کتنا محنت کر رہے ہیں، کون سے کام کر رہے ہیں وہ دکھائیں، اور دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے دکھ رہا ہے سب کو۔ تو یہ اکثر ایسے لوگ استعمال کرتے ہیں جو اپنے خاندان کے اچھی عادتوں کو چھوڑ چکے ہیں، اپنے دادا پردادا ایسے لوگوں کی نیک عمل کو ایک دم اپنی زندگی سے رخصت کر دیے ہیں۔ کچھ تو ہے نہیں ان کے پاس بچا ہوا، اب تو بول کے صبر، اپنے دل کو صبر دلاتے ہیں۔ تو آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، خیال رکھیں، بولنے سے کام نہیں چلتا۔ پیغمبر کا بیٹا کلمہ نہ پڑھے تو جہنم میں جائے گا، تمہارا کیا اوقات ہے اللہ کے پاس؟ پیغمبر کی بیوی ہے اور ہمیشہ کی جہنم۔ لوط علیہ السلام پیغمبر ہیں جو جنت میں جائیں گے، اور جائیں گے کیا ہوتا ہے؟ وہ تو اپنی امت کو لے کے جائیں گے۔ پیغمبر جنت میں جائیں گے صرف نہیں، وہ اپنی امت کو لے کے جائیں گے، جتنے لوگوں نے ان کا کلمہ پڑھا ہے سب کو لے کے جائیں گے۔ پیغمبر ہے نہیں، کوئی عام آدمی تو نہیں ہے، لیکن لوط علیہ السلام کی بیوی ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ تو کیا اللہ کہے گا کہ نہیں پیغمبر کی بیوی ہے، ذرا گنجائش نکالا جائے؟ کوئی گنجائش نہیں، رتی برابر بھی گنجائش نہیں ہے۔ پھر یہ تو مرد پیغمبر ہے، بیوی کافر ہے، اس کا بتایا۔ اب اس کا اپوزٹ، مرد کافر ہے، بیوی مسلمان ہے۔ فرعون یہ کم بخت
خدائی کا دعویٰ کیا، جس نے غداری کیا، اللہ کے ساتھ بغاوت جس نے کیا تھا، یہ کافر ہے؟ وہ کافروں کا کافر ہے، کافر کا باپ ہے یہ۔ ان کی بیوی، اس فرعون کی بیوی آسیہ، دنیا ہی میں اس کو اللہ نے جنت دکھایا ہے کہ یہ ہے جنت تمہارے واسطے۔ تو مرد کافر ہے اور بیوی جنت میں جا رہی ہے۔ تو اللہ کے پاس رشتہ داری کام نہیں آتے، اتنی بات یاد رکھیں آپ بس۔ جب آپ کے ذہن میں، دماغ میں، دل میں تختی سے سب لکھ دیں گے نہیں کہ اللہ کے پاس رشتہ داری کام نہیں آتا، تو اب یہ بات بولنا چھوڑ دیں گے کہ ہمارا دادا حاجی تھا۔ دادا حاجی تھا تو دادا جائے گا جنت میں، تو کیا کر رہا ہے وہ دکھا۔ تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ پیغمبر کے رشتہ دار کام نہیں آتے اللہ کے پاس، رشتہ داری سے پیغمبر کی بیوی نہیں بچ سکتی جہنم سے، تو آپ بچ جائیں گے۔ تو اصل ہے کسی بڑے نبی سے، ولی سے، پیر سے، فقیر سے، مرشد سے آپ کا نسبت جڑ جائے تو صرف نسبت جوڑنا کام نہیں آئے گا، خود آپ کو اچھا عمل کرنا ہے۔ ہم اس پیر کے مرید ہیں جو آسمان ہتھیلی میں لے کے گھومتا ہے، ایسے کرنے سے جنت نہیں ملے گی، یہ سب ڈینگے مارنے سے جنت نہیں ملے گی۔ آپ اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں یا نہیں یہ دیکھو۔ اللہ کے ساتھ آپ خود غداری کر رہے ہیں اور اپنا رشتہ جوڑ رہے ہیں ادھر پیغمبر سے کہ ہمارا دادا پیغمبر تھا، نہیں کام آئے گا۔ جس کا کھاتے ہیں اسی کا گاتے ہیں، یہ ہے فرما برداری۔ اللہ نے دماغ دیا، روح دیا، جسم دیا، زندگی دیا، عقل دیا، ہاتھ دیا، پاؤں دیا، سب کچھ اس نے دیا، اور بڑائی کسی اور کی کر رہے ہیں، کسی اور کے گن گا رہے ہیں۔ دیا سو سب اللہ نے، اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس نے دیا ہے، اس پیر نے دیا ہے، اس فقیر نے دیا ہے۔ یہ کم بڑا بدماشی ہے یہ۔ اللہ اگر تجھے اندھا پیدا کرتا دونوں آنکھ سے تو یہ پیر صاحب تم کو صحیح کر دیں گے؟ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہ پیر اور یہ فقیر یہ سب کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ نے تو ایک جگہ ایک دم چیلنج کر دیا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، سب کو خطاب کیا اس میں، مسلمان، کافر، غیر مسلم، اس کے فرما برداری کرنے والے، اس سے غداری کرنے والے، سب کو خطاب کیا، انسان اور جنات سب آ گئے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، ضرب مثل فاستمعوا لہ، تمہارے لیے ایک مثال بتا رہا ہوں، غور سے سنو، کان کے پردے ہٹا کے سنو۔ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے تو مکہ کافی لوگ کان میں روئی ٹھوستے تھے، انگلیاں گھسا لیتے تھے کہ آواز نہیں آنا کان کی۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے ایک مثال دی جا رہی ہے، کان میں روئی ٹھوسا ہے نا، روئی نکال کے سنو، اچھی طرح سے سنو۔ تو خطاب کیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، غور سے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ، یقینی طور پر مان لو، دیکھ لو، سمجھ لو کہ جس کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ جس کی بھی پوجا کرو، اللہ کو چھوڑ کر جس سے بھی دعا مانگو، اللہ کو چھوڑ کر جس کے لیے بھی روزہ رکھو، سب ایسی حرکتیں کرنے والے اس میں آ جاتے ہیں۔ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جس سے بھی دعا مانگو، کرو، پوجا پاٹ کرتے ہو، جو بھی کرتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، یہ سارے کے سارے مل کے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ تم سارے مورتیوں کو، گڑیوں کو، پتھروں کو، شیطانوں کو، بھوت کو، پریت کو، جادوگر کو، اور نہیں تو یہ تو برے لائن سے آ گئے، نہیں اچھے لائن والے آ جائیں، سارے فرشتے آ جائیں، سارے نبی آ جائیں، سارے ولی آ جائیں، سارے نمازی آ جائیں، حاجی آ جائیں، غازی آ جائیں، وہ سارے کے سارے مل کے ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے چیلنج کیا ایک بار، لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی ہرگز نہیں بنا سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ،
اگرچہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں، برے لائن سے شیطان، بھوت، پریت، گوڑی، مورتی سے تمہارا بھگوان کیا کیا بول لیتے، یہ سب آ جائیں، اور اچھے لائن والے پیر، فقیر، پیغمبر، ولی، نمازی، حاجی، غازی، مولوی صاحب، حافظ صاحب، وہ سارے اکٹھے ہو جائیں اور سب مل کے بنائیں، لن یخلقوا، ہرگز نہیں پیدا کر سکتے۔ یہ لن جو ہے نا، لن عربی کا یہ ایسا تلوار ہے جس پر لگ جائے اس کا نام و نشان مٹا دیتا ہے۔ لن یخلقوا، لام نون زبر لن، اور اس کا کام یہ ہے کہ مضارع ایک صیغہ ہوتا ہے عربی میں، اس کو مستقبل آپ سمجھیے، مستقبل کے معنی جو جملہ دیتا ہے نہیں، اس لفظ میں یہ جاتا ہے۔ جو گزر گیا والا زمانہ میں یہ لن آتا نہیں، جو ابھی آ رہا ہے اس میں بھی آتا نہیں، مستقبل میں جو معنی دے گا جو لفظ، ویسے لفظ میں یہ آتا ہے لن۔ لن یخلقوا، ہرگز نہیں بنا سکتے، نام و نشان مٹا دیتا ہے جس میں لگ گیا یہ عربی کا ایک لفظ ہے یہ۔ تو فرمایا لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، ولا یجتمعوا لہ، اگرچہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں، سب مل کے ایک دوسرے کے ہیلپ لائن کی سوا ختم، سب مل جل کے کرنے لگے تب بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تو ایسے بھی لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں پیدا کر سکتے، اس سے بھی کم پوزیشن کے بعد یہی ختم نہیں کر دیا، اس سے بھی کم کوالٹی والی بات بتا رہا ہوں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، تم جو دیوتاؤں کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں رکھ دیتے ہو، نظر منت مان کے ان کے پاس رکھ دیتے ہو کھانے پینے کے لیے، اگر یہ اللہ کی بنائی مکھی اس میں سے اٹھا کے لے جائے، لا یستنقذوہ من، جس کو تم سمجھتے ہو کہ یہ ہمارا مشکل حل کرے گا، یہ ہمارا بگڑی کام بنائے گا، یہ ہماری حاجت کو پورا کرے گا، ہماری یہ مشکل کشائی کرے گا، اگر اس کے سامنے سے اللہ کی بنائی مکھی کچھ اٹھا کے لے جائے تو یہ لوگ اس کو روک بھی نہیں سکتے مکھی کو کہ نہیں بھائی تم مت لے جاؤ۔ اتنا تمہارا خدا ایسا ہے، جس کو تم نے خدا مانا اتنا کمزور ہے کہ اللہ کی بنائی ایک چھوٹی سی مکھی، تم جس کی پوجا کرتے اس کے پاس سے کچھ اٹھا کے لے جائے تو چھوٹی سی مکھی کو بھی نہیں روک سکتی۔ ضعف الطالب والمطلوب، کیا اللہ نے فصاحت و بلاغت کے دریا بکھیرا اس میں، چھوٹا سا جملہ ہے ساری دنیا کو مدہوش کر دیا، حیران کر دیا، دماغ میں ہلا دیا ہے، زلزلہ برپا کر دیا ہے اس میں۔ ضعف الطالب والمطلوب، جو اس کو خدا مانا ہے وہ بھی اور جس کو خدا مانا ہے وہ بھی، دونوں کمزور ہیں، دونوں کے دونوں کمزور ہیں۔ یہ تو خدا جو مان رہا ہے آدمی، یہ بھی کمزور ہے، عقل اتنا بھی اس کو کام نہیں کر رہا ہے کہ اس کو ہم مورتی کو بنائے لا کے یہاں رکھے ہیں، تو اس کو ہم نے بنایا تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ہماری پوجا کرے، کم سے کم اتنا بھی دماغ ہو تو سیٹنگ یہ ہونا چاہیے کہ اس کو ہم نے بنایا، رنگ روپ دھار کے، کلر ڈیزائن مار کے ہم نے اس کو یہاں بٹھایا ہے، تو کم سے کم صحیح عقل رہتا تو اس کو کہنا چاہیے کہ بھائی میں نے تجھے بنایا ہے، تو مجھے پوجا کر، تو مجھے خدا مان۔ لیکن اتنا کمزور ہے کہ یہ الٹا وہی اس کی پوجا کرنے لگا، اور وہ جس کو بنا کے رکھا ہے پوجا کر رہا ہے جس کی، وہ اتنا کمزور ہے کہ کتا اس کے اوپر پیشاب کر کے چل جائے تو منع بھی نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ دونوں کے دونوں کمزور ہیں، عبادت اس کی کرو جو تم سے بھی زیادہ پاور ہو، اس کی پوجا کرو۔ تو اللہ ہم سے زیادہ پاور والا ہے نہیں، اگر نہیں ہے تو موت کو سوچ لیں، کون ہے جو روح نکال کے لے جاتا ہے؟ ہمارا سارا خاندان بیٹھ کے دیکھتے رہتا ہے اور کچھ نہیں ہو سکا تو روئے گا بیٹھ کے، کون ہے وہ؟ ارے کون ہے وہ پالے گاڑ؟ کس کے اندر اتنا دم اور ہمت ہے کہ بڑے بڑے
بادشاہوں کو روح نکال کے لے جا رہا ہے، کوئی کچھ نہیں کر پاتا اس کو، ہے نا دم والا، پاور والا ہے نہیں، اس کی عبادت کرو، اس کو راضی کرو، اس کو مناؤ، اس کو خوش کرو۔ تو دیکھو سپر پاور صرف اللہ، سپر پاور کون ہے؟ صرف اللہ۔ اس کی عبادت کریں، اس کو منائیں، اس کو نہیں مناتے، دوسروں کو مناتے ہیں، تو یہ سب کام نہیں آئیں گے۔ اور اللہ کا کرم دیکھو، اتنا بڑا مہربان ہے کہ پیغمبر بھیجا، کتابیں بھیجی، پیغمبر کا دور ختم کر دیا کہ آپ پیغمبر نہیں بھیجیں گے، تو کتاب رکھا، محفوظ رکھا، کہا کہ کتاب کی ذمہ داری ہم ہیں، اس کی ذمہ داری اس کو بچا کے رکھنے والا، گڑبڑ ہونے سے یہ بچا کے رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ پیغمبر نہیں آ رہے ہیں پھر بھی کتاب کو بچا کے رکھا ہے کہ اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو، کیا کہہ رہا ہے، اپنا رولس، اپنا قانون، اپنا ضابطہ سب بیان کر رہا ہے، تو اس کو سنیں، سمجھیں، سیکھیں، پڑھیں، قرآن کو پڑھیں۔ ہمارے دادا جان روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے، ہمارے نانا روزانہ ایک پارہ پڑھتے تھے، یہ سب بولے نہیں، پڑھیں، آپ خود بھی پڑھیں، نہیں پڑھنے آتا تو پڑھنے سیکھیں۔ جہاں پہ ہمیشہ نہیں رہنا ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کب چل جائے چھوڑ کے، اس کے لیے اتنی محنت، دل و جان سے محنت کر رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں، ٹائم دے رہے ہیں، اور جہاں پہ ہمیشہ جا کے رہنا ہے، وہاں کے لیے کیا محنت ہے؟ تو صحیح پڑھیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صحیح ڈھنگ سے نیک عمل کریں، اس کی عبادت کریں، اس کو منائیں، جو اس نے حکم دیا ہے ان چیزوں کو فالو کریں، ان پر عمل کریں، تب جا کے وہ راضی ہوگا۔ قرآن پڑھیں تو صحیح، ہم پڑھ کے سنا رہے ہیں، اب سنیں قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، روزانہ پڑھ کے بتاتا ہوں۔ قرآن شریف کی اس پارے میں، اس آیت میں، اس سورے میں، اس رکوع میں، آیت نمبر اتنے میں اللہ یہ بتا رہا ہے، اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے، میں روزانہ فجر کے بعد پڑھ کے سنا رہا ہوں، آپ اس کو سنیں اور سمجھیں، اس پر عمل کریں، عمل بھی کرنا ہے۔ تو اللہ کا یہ قانون اور ضابطہ بتا دیا ہے، اس میں جو بھی بتایا ہے ایک دم پرفیکٹ، 100% ایک دم صحیح ہے۔ اگر اپنا کوئی قانون بیان کیا ہے تو قانون صحیح ہے، اپنا کوئی ضابطہ بیان کیا ہے وہ ضابطہ بالکل 100% صحیح ہے۔ اس نے کہہ دیا کہ ہم مشرک کو معاف نہیں کریں گے تو نہیں کرے گا، ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اس نے کہہ دیا کہ جو شرک نہیں کرتے اور دوسرے گناہ کرتے ہیں، اگر حقوق اللہ میں سے ہے تو میری مرضی، چاہوں تو معاف کر کے جنت میں ڈال دوں، نہ چاہوں تو جتنا گناہ کیا ہے اتنا سزا دے کے جنت میں ڈالوں۔ اگر حقوق العباد میں گڑبڑ کیا ہے تو بتا دیا کہ معاف میں نہیں کرنے کا، جس کا گڑبڑ کیا ہے اس سے معاف کرا۔ یہ حقوق العباد اللہ معاف نہیں کرے گا، گڑبڑ اس کا کیا ہے تو وہ کیوں معاف کرے گا؟ اس کے اوپر ظلم ہوتا نہیں؟ تو اندھا نہیں ہے۔ ایک کمیونسٹ پوچھ دیا کہ یار ہم سے نہیں، بمن سے، کہ تم لوگ بھگوان بنائے ہو، نیتا ہے MLA، وہ جنتا کا پیسہ گڑبڑ کر کے ہڑپ کے کھا جاتا ہے، اوپر سے کوئی اسکیم آیا بستی والوں کے لیے، روڈ بنانا ہے، CC روڈ، 10 لاکھ آیا، 5 لاکھ کھا گیا، 5 لاکھ کا ایسا تیسا ڈپلیکیٹ سے بنا کے تیار کر دیا۔ یہ 5 لاکھ جو کھایا ہے تو یہ عام جنتا کے کھایا ہے پیسہ، ایک آدمی کو تو نہیں کھایا ہے۔ اور وہ نیتا جا کے گنگا ندی میں نہا جائے گا تو سب پاپ ختم۔ تو مطلب کتنا بھی گڑبڑ کرو، تمہارا بھگوان ایسا ہے کہ کتنا بھی لوٹ کھسوٹ کے چرا کے ہڑپ کے کھا جاؤ، گنگا میں جا کے نہاؤ تو سب معاف۔ یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ تو کیا خیال ہے آپ کا؟ ہمارا خدا بھی ایسا ہی ہے کہ ہم تمہارا پیسہ لوٹ کے کھاتے رہیں اور ادھر نماز پڑھتے رہیں، معاف کرتے جائے گا؟ ان کے بھگوان، یہ ان کے مورتی، یہ سب تو ان لوگوں نے ڈرامہ رچایا ہے، یہ پاگل پنت کی باتیں کرتے ہیں۔ کھایا اس کا ہے تو معافی بھی اسی سے مانگنا ہے۔ یہ دوسرے دھرم والے اندھیر نگری چوپٹ راجا ہیں، ہمارا دھرم ایسا نہیں ہے، جس کا کھایا اسی سے معافی مانگو، اس کا حق ادا کرو۔ اللہ ہمارا اندھا نہیں ہے، گڑبڑ سڑبڑ نہیں کرتا کہ معاف کر دے، دوسرا کو لوٹ کے کھاتے رہو اور اللہ معاف کرتے رہے گا، کیوں کرے گا؟ اس لیے اللہ نے جو بتایا ہے قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس پر عمل کرنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اپنے آپ کے اندر تبدیلی لانی ہے، اپنے اندر تبدیلی لانی ہے۔
آ رہے ہیں جو پہلے سے جیسا ہے ویسے ہی بدلنے کو تیار نہیں ہے، پہلے کیسے تھے ویسے ہی ہیں، بیان سن رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کیوں ہے کہ ویسے ہی ہے، اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ اللہ کے راستے میں لے جا کے یہی سکھاتے ہیں، یہی فکر دلاتے ہیں، دماغ میں ذہن میں اچھی طرح بٹھاتے ہیں کہ بھائی نیک عمل کرو، صحیح ڈھنگ سے کرو، غلط سلط کام ہے جو حرام ہے، مکروہ ہے، ان چیزوں سے بچو۔ یہ ساری چیزیں اسی لیے لے جاتے ہیں سکھانے کے لیے۔ اللہ کو مناؤ، اللہ کو راضی کرو، اس کے لیے وقت نکالیں، اللہ کے راستے میں جانے